بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ہم کر رہے ہیں اردو کا چیپٹر نمبر 4 ہے ہمارا، علم ایک لازوال دولت ہے جی۔ تو آج ہم علم کے بارے میں پڑھیں گے۔ ایک دن مدینہ منورہ میں ایک اڈھیر عمر یعنی کہ زیادہ عمر کا یا بوڑھا شخص، مضبوط جسامت کا شخص اس شان سے داخل ہوا کہ وہ گھوڑے پر سوار تھا۔ اس کی کمر سے تلوار بندھی ہوئی تھی اور ایک لمبا نیزہ ہاتھ میں تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے کہ فوج کا سپاہی دور دراز کا سفر کر کے آ رہا ہے۔ اس کی شان و شوکت دیکھ کے، اس کی اپیرنس دیکھ کے ایسا لگ رہا تھا۔ کئی گلیوں سے گزرنے کے بعد ایک دروازے پر گھوڑا رکا۔ گھوڑے سے اتر کر نیزے کی نوک سے دروازے پر دستک دی۔ اندر سے ایک خوبصورت نوجوان باہر نکلا۔ دروازہ کھلتے ہی اجنبی نے گھر میں داخل ہونا چاہا، لیکن نوجوان اس کا راستہ روک کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، جناب آپ کون ہیں اور میرے گھر میں بغیر اجازت کیوں گھس رہے ہیں؟ نوجوان کی بات سن کر اجنبی کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا اور نے غصے سے کہا، او خدا کے دشمن، یہ میرا اپنا گھر ہے، تو اس میں کیسے گھسا ہوا ہے؟ نوجوان بھی غصے میں آ گیا اور بات بڑھی تو لوگ جمع ہو گئے۔ اس وقت نوجوان اجنبی سے کہہ رہا تھا، خدا کی قسم میں تجھ کو مدینہ کے حاکم کے پاس لے کے جاؤں گا۔ وہ اجنبی بھی اسی قسم کی باتیں کر رہا تھا کہ حضرت امام مالک کا وہاں سے گزر ہوا۔ آپ نے بہت نرمی سے اجنبی سے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ ہم آپ کو نہیں جانتے اور آپ اس مکان میں کیوں ٹھہرنا چاہتے ہیں؟ کسی اور جگہ کیوں نہیں ٹھہر جاتے؟ جی، تو امام مالک کے نرم لہجے سے اجنبی کا غصہ جاتا رہا۔ اس نے بتایا کہ میرا نام فروخ ہے اور یہ میرا اپنا گھر ہے۔ میں تقریباً 27 برس سے راہ خدا میں کافروں سے لڑنے کے لیے گیا ہوا تھا۔ آج واپس آیا ہوں تو آپ لوگوں میں سے کوئی مجھے پہچانتا ہی نہیں ہے۔ فروخ کی آواز سن کر نوجوان کی والدہ نے دروازہ کی اوٹ سے جھانک کر دیکھا تو شوہر کو پہچان گئی اور نوجوان کو بلا کر کہا، بیٹا یہ تمہارے والد ہیں، انہیں اندر لے آؤ۔ اس نوجوان کا نام ربیع تھا اور وہ اتنے بڑے عالم تھے کہ 20-22 سال کی عمر میں ہی وقت کے امام مانے جاتے تھے۔ وہ ہر روز مسجد نبوی میں بیٹھ کر لوگوں سے باقاعدگی سے قرآن، فقہ اور حدیث کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ لوگ ان سے علم سیکھنے کے لیے دور دراز سے آتے تھے۔ کھانا کھانے اور آرام کے بعد فروخ نے اپنی بیوی سے ان 30,000 اشرفیوں کے بارے میں پوچھا جو جاتے وقت اس کے حوالے کر کے گئے تھے۔ بیوی نے کہا، آپ اطمینان رکھیے، ساری رقم محفوظ ہے۔ کچھ دیر بعد اذان ہوئی۔ ربیع فوراً مسجد چلے گئے۔ فروخ سے ان کی بیوی نے کہا، آپ بھی مسجد میں نماز پڑھائیے۔ جب فروخ مسجد پہنچے تو جماعت ہو چکی تھی۔ ساری مسجد لوگوں سے بھری پڑی تھی اور ایک عالم صاحب بڑی شان سے درس دے رہے تھے اور بڑے علماء ادب سے ان کا درس سن رہے تھے۔ فروخ نماز سے فارغ ہوئے اور پیچھے بیٹھ گئے۔ دور ہونے کی وجہ سے پہچان نہ سکتے تھے کہ کون درس دے رہا ہے۔ کسی نے پوچھا تو پتہ چلا کہ وہ ربیع ہیں اور دل خوشی خوشی سے باغ باغ ہو گیا اور آنکھوں سے آنسو جاری تھے کہ زبان سے بے اختیار نکلا، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے میرے بیٹے کو اتنا رتبہ عطا فرمایا۔ مسجد سے نکل کر گھر کی طرف چلے تو زمین پر قدم نہ ٹکتے تھے۔ گھر پہنچ کر بیوی کو بتایا کہ میں نے آج بیٹے کو جس مقام پر دیکھا ہے اس سے پہلے بڑے بڑے عالموں کو نہیں دیکھا۔ بیوی نے کہا، آپ کو بیٹے کی یہ شان اور عزت پسند ہے یا 30,000 اشرفیاں؟ فروخ نے کہا، خدا کی قسم 3,000 اشرفیاں اس شان اور مرتبے کے مقابلے میں کچھ نہیں کہا۔ بیوی نے کہا، تو پھر سنیے، میں نے تمام رقم اس کی تعلیم پر خرچ کر دی ہے۔ فروخ نے مسکرائے اور کہا، خدا کی قسم اشرفیوں کا اس سے اچھا استعمال کوئی نہیں تھا۔ جی بچے، تو انہیں تعلیم کی اہمیت کے بارے میں پتہ تھا، اس لیے وہ بہت زیادہ خوش ہوئے۔ آپ سب کو بھی چاہیے کہ آپ لوگ اپنے پیرنٹس کی جو آپ پہ وہ رقم اسپینڈ کر رہے ہیں، جو آپ پہ خرچ کر رہے ہیں، اس کو ضائع نہ کریں۔ خدا را تعلیم اچھے سے حاصل کریں۔ علم آپ سب کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔